اب اگلی آیت میں جس سے قرضہ لینا ہے نا اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ، اگر وہ جس سے تم نے قرضہ لینا ہے اگر وہ تنگی میں ہے نا، فَنَظِرَةٌ، تو تم کچھ نظر رحمت کرو، تم شفقت برتو اس کے ساتھ۔ فَنَظِرَةٌ، تم اس کو مہلت دے دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے آسان حالات ٹھیک ہونے تک، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے تک تم اس کو مہلت دے دو۔ اچھا، جب ہم مہلت دیتے ہیں نا، ایک شخص سے میں نے مثال کے طور پہ 5,000 روپیہ لینا ہے، وقت آ گیا، وعدہ اس نے کیا تھا 1 مہینے کا، مہینے بعد لے لینا، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں بھائی میرا قرضہ واپس کرو۔ وہ کہتا ہے یار حالات بڑے تنگ ہیں، ایسا کریں آپ مجھے 15 دن کی مہلت دے دیں۔ اب یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں اگلا، کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو 15 دن دیے نا زیادہ، ویسے تو جس کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قرضہ دیا ہے، جس دن سے قرضہ دیا ہے قرضے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا اسی دن سے، چونکہ آپ کے دل میں منافع کوئی نہیں، آپ کے دل میں ذاتی منفعت لالچ کوئی نہیں، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس بھائی کی غرض پوری کی ہے، اس کو کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں، 2 ماہ بعد مجھے دے دینا۔ یا رشتہ داروں سے ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر کبھی یہ دیکھا کہ جس سے قرضہ لینا ہے تنگی کے دن آ گئے، آپ جتنے دن اس کو آپ زیادہ دیں گے تو اللہ کریم 70 گنا اس سے بڑھ کے آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ آپ نے زیادہ 15 دن دیے ہیں یا 1 مہینہ دیا ہے یا 1 سال دیا ہے، تو گویا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بنائی گئی نیکیوں والی مشین جو ہے وہ آپ کے لیے چل رہی ہے۔ یہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی برکتیں ختم کرتا ہے اور صدقے کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے انعام۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، پیسے تھوڑے تھے، کوئی غریب آیا، مفلس تھا رشتہ دار، 2,000 روپیہ لے گیا، اس نے کہا جی 15 دن کے بعد واپس کر دوں گا۔ 15 دن کے بعد اس کے حالات جو ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، حالات اور مشکل ہو گئے اس کے لیے۔ اچھا، قرآن پاک کہتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم وہ اس کو چھوڑ ہی دو، اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، یعنی اس کے اندر دونوں پہلو ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعی وہ بندہ اس قابل ہے کہ اس سے پیسے نہ لیے جائیں، غریب ہے، ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا یہ پہلو ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے پھر نہیں چھوڑنا، پھر اس سے واپس لے دو۔ یعنی قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ بس چھوڑ ہی دو، ان کنتم تعلمون، تم جانو تو، تم اگر سمجھتے ہو کہ واقعی بندہ تنگ ہے، واقعی اس کی ضرورت ہے، میرے لیے یہ 2-4 ہزار 5,000 روپیہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو ساری زندگی مجھے دعائیں دے گا، دعاؤں کو خریدنے کے لیے اگر وہ صدقہ کر رہا ہے تو رب فرماتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو بالکل ہی چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اچھا، ایک ہے ہماری طرف سے ہم لفظ خیر بولتے ہیں نا، خیر، ایک اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ ہماری خیر میں اللہ کی خیر میں بڑا فرق ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں 1 دیتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں 10 دیتا ہے، لیکن وہ 10 ہمارے ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ کا تو ایک پتہ نہیں وہ ہمارے اعداد و شمار میں نہیں آئے گا۔ میں نے جیسے آپ کو پچھلے جمعے بتایا بھی تھا کہ اتنی بڑی دنیا، اس دنیا کے اندر کھرب پتی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے ان رچ فیملیز کا جو دنیا کے اندر ہیں۔ تو خیر، اتنی بڑی دنیا ہونے کے باوجود اللہ کریم جل جلالہ نے ایک جملے میں اس دنیا کو سمویا۔ رب نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ دنیا تو متاع قلیل ہے، یعنی اتنی بڑی دنیا اللہ کے لیے قلیل ہے۔ جب اللہ کا قلیل اتنا بڑا ہے تو اللہ کا کثیر کتنا بڑا ہوگا؟ یہ تو اللہ کا قلیل ہے نا جو اتنا بڑا ہے، اللہ کا کثیر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ کریم یہ ساری تعلیم دینے کے بعد کہ سود سے بچ جاؤ، سود تمہاری برکتیں ختم کرے گا، سود سے بچ جاؤ، سود اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ ساری تعلیم دینے کے بعد کہ جو تم نے لے لیا سو لے لیا، اب توبہ کر لو،
اگر تم توبہ سے باز نہ آئے تو پھر اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ سارا کچھ کہنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کے سامنے بھی تو پیش ہونا ہے نا، تو اس دن سے ڈر جاؤ کہ جب رب کے سامنے پیش ہونا ہے تم نے، تو پھر اتنی دنیا کے اندر ظلم کی اندھیر نگری کیوں لگا رکھی ہے؟ جب اللہ کے سامنے پیش ہی تم نے ہونا ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ الی اللہ، اس دن میں اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، تو ثم پھر توفی پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو اس دن پورا پورا اجر دیا جائے گا، جس کا جو ہوگا وہی اس کو دیا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی کو کم نہیں دیا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو قیامت کے دن پورا پورا اس کی کمائی سے اجر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی اللہ کریم نہ تو کسی کو کم دے گا نہ کسی کے حصے کا کسی اور کو دے گا۔ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو اس دن پورا پورا دیا جائے گا جو دنیا میں اس نے کمایا ہے۔ اب کیا کمایا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے صدقات و خیرات کمائے ہیں تو اس کا بدلہ ملے گا، اگر آپ نے سودی کاروبار کیا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یاد رکھیے، کسی مسلمان سے بالکل قطعاً آپ ایسا مطالبہ نہ کریں جو غیر شرعی ہو، مال و دولت کی حوث میں۔ میرے پاس ایک غریب لکڑہارا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے آرے کا، میرا ہمسایہ ہے، بستی میں رہتا ہے قریب۔ کئی بار وہ میرے پاس آیا کہ مجھے 10,000 روپیہ دے دیں، میں نے لکڑیاں خریدنی ہیں، اب 10,000 دے دیں، شام کو مجھ سے 15 لے لینا، اس میں سے جو منافع ہوگا میں آپ کو 15 دے دوں گا۔ لیکن میں نے کبھی ایسا سودا نہیں کیا، حالانکہ تجارت کرنے میں غلط کچھ نہیں ہے، لیکن میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سود ہے، کسی مسلمان کی مجبوری ہے، وہ پریشان ہے، تو آپ بھی یہ دھیان رکھا کریں، اس سے بچنا از حد ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم خود ہی راستے نکال لیتے ہیں، جیسے میں نے یہ کہا، آیت بتائی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ مخبوط الحواس کھڑا ہوگا۔ کون سا بندہ؟ جو دنیا میں یہ کہتا ہوگا کہ انما البیع مثل الربا، کہ سودی کاروبار جو ہے یہ بھی ایک تجارت ہی ہے، یہ بھی تجارت کی طرح ہی ہے نا، یہ میں نے تجارت ہی کی تھی، تجارت میں مجھے نفع ملا ہے، تو سودی کاروبار بھی ویسا ہی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وہ بندہ قیامت کے دن سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، مخبوط الحواس ہوگا وہ۔ تو ایسے بھی کسی شخص کے پیسوں سے اس طرح بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تقویٰ یہی ہے جو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو واقعہ سنا دیا۔ تقویٰ یہ ہے جس سے قرضہ لینا ہو، کبھی اس کے گھر کا جب تک قرضہ لے نہ لو اس کے گھر سے کبھی پانی کا گھونٹ بھی نہ پیو، اس کے گھر کے دیوار کی سائے میں بھی کبھی کھڑے نہ ہونا۔ تقویٰ یہ ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں گناہ کوئی نہیں، لیکن تقویٰ یہ ہے، اللہ سے ڈرنا یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سودی کاروبار کرنے والا، سودی کاروبار کروانے والا، دونوں کے درمیان رابطہ کروانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، یہ سارے اس کا ایک چھوٹا گناہ جو ہے وہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ اب آگے آپ خود ہی سمجھ لیں۔ سودی کاروبار اتنا لعنتی کاروبار ہے کہ اس کے اندر کتنی اللہ کریم نے خباثت کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے سودی کاروبار کرنا۔ یہ فقط اس لیے بتایا گیا امت کو کہ کسی مجبور مسلمان سے یوں فائدہ نہیں حاصل کرنا، اور لالچ میں آ کے ایسا کام نہیں کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لالچ میں آ کے لوگ اندھا دھند ایسے پیسوں کا ضیاع کرتے ہیں، پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسے ایک ہمارے گوجرا کا تھا، وہ M&M موٹر سائیکل کمپنی ایک آئی تھی، بہت بڑا فراڈ ہوا، وہ پتہ نہیں سیال اس کے نام کے ساتھ لگتا تھا، ہمارے گوجرا کا تھا، وہ موچی والا روڈ سے۔
سے بلونگ کرتا تھا، تو وہ M&M پہ لوگوں نے اربوں روپیہ اپنا ضائع کیا لالچ میں آ کے کہ ڈبل ملتے ہیں جی، ایک ڈبل شاہ تھا وہاں دیکھ لیں۔ مطلب جو بھی بندہ لالچ میں آ کے کاروبار کے ایسے کام کرتا ہے پھر اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو دیا ہے اسی پہ اکتفا کریں۔ میں آج تک الحمدللہ، ویسے تو تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کریم دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کبھی آج تک میں نہیں کسی کے لالچ میں آیا۔ میرا خود ایک رشتہ دار وہ کرپٹو کرنسی کوئی آئی ہے، کرپٹو کرنسی، وہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتا تھا۔ 2-3 سال پہلے مجھے کہنے لگا کہ ماموں جی آپ ایسا کریں، آپ صرف 25,000 روپیہ دے دیں، صرف 25,000 سے آپ آغاز کریں، آپ دیکھنا کہ دن بدن یہ لاکھوں کروڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا کام کرتا ہی نہیں ہوں۔ لالچ جو ہے یہ انسان کو، حالانکہ ضرورت مجھے بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہوتی ہے، لالچ میں آ کے کبھی نہیں کام کرنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب یہ ارننگ ایپس آ رہی ہیں موبائل پہ، لاکھوں لوگوں سے فراڈ ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ ایپ آپ انسٹال کر لیں، اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ کام شروع کریں، ڈیلی کا 500 کمائیں، 1000 کمائیں، 1500 کمائیں۔ نوجوان دھڑا دھڑ اس طرف رخ کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں FIA کو وہ درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، شکایتیں موصول ہو رہی ہیں، جی فلاں فراڈ کر گیا ہمارے ساتھ۔ تو آپ نے لالچ میں آنا کیوں ہے؟ اسلام نے شرعی طور پہ جو ہمیں اصول و ضوابط بتائے ہیں محنت مزدوری کے، وہ کریں ہم۔ آج کا نوجوان اتنا گھبراتا ہے محنت مزدوری کرنے سے، وہ پتہ نہیں سمجھتا کہ میری شایان شان ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھوں سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ تو آپ محنت کریں، چھوٹے ٹھیلے سے کام شروع کر لیں، چھوٹا کاروبار شروع کر لیں، اللہ کریم دیکھنا اس کے اندر برکت کیسے عطا فرماتا ہے۔ اب اگلا پورا رکوع یہ قرآن پاک کا ایک ایسا رکوع ہے کہ جس کے اندر ہمیں لین دین کے متعلق ایک ایسا اصول بتایا گیا کہ جب بھی آپ کسی سے لین دین کریں تو لکھ ضرور لیں، اس کو ضرور لکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں آپ نے بھی کئی واقعات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، مشاہدہ ہوا ہوگا، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کہ بھروسے پہ پلاٹ کا سودا کر لیا ہے، جب یہ پلاٹ ہے جی میرا، تو بے زبانی کر لی، لکھت پڑھت کوئی نہیں ہوئی، پیسے دے دیے، یار لکھوا لو، وہ نہیں جی نہیں تھوڑے تے یقین ہے جناب لکھوانے کیوں نے، کوئی ایسی گل نہیں۔ اب یہ جو یقین ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ یہ یقین کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن جب تمہیں یہ خبر ہی نہیں کہ کون کب مرے گا، یہ پتہ ہی نہیں موت کا، تو کیوں اپنے بچوں کے لیے بھی ایک مشکل کھڑی کر کے جا رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت تک، اجل مسمی اس کو کہتے ہیں مقررہ مدت، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی سے لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، فاکتبوہ بس اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو لکھنے والا ہو تمہارے درمیان، کاتب کہتے ہیں اس کو، تو فرمایا وَلْيَكْتُبْ، اور جو لکھے بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان، کاتبٌ کاتب، بالعدل وہ عدل کے ساتھ لکھے، یعنی نہ تو لینے والے کے بارے میں کوئی غلط لکھ دے ایسا، نہ دینے والے کے بارے میں کچھ غلط لکھ دے جس سے دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہو۔ اس لیے لکھنے والے کو بھی عدل کی شرط سے پابند کیا گیا کہ کاتبٌ بالعدل، ایسے کاتب سے لکھوائی کرواؤ، تحریر لکھواؤ، جس کو ہم وثیقہ نویس بھی کہتے ہیں، جو اسٹامپ لکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، کاتبٌ بالعدل، اس کو بھی ساتھ ہی پابند کیا گیا کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ ولا یأبی کاتب، اور وہ انکار نہ کرے لکھنے سے، ولا یأبی نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے، ان یکتب کما علمہ اللہ، کیوں نہ کرے کہ جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، علم دیا ہے، اب وہ ویسے ہی لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ جب اللہ نے اس سے کچھ نہیں لیا، اللہ کریم نے اس کو فری میں سکھا دیا ہے، اب وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ولا یأبی،
نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا ان یکتب کما علمہ اللہ کہ وہ کتابت نہیں کرے گا جبکہ اللہ کریم نے اس کو کتابت کا علم عطا فرمایا ہے، فلیکتب تو اسے لکھ دینا چاہیے، ولیملل الذی علیہ الحق ایسی بات کو لکھ دینا چاہیے کہ جس بات کا حق بنتا ہے اس میں ملاوٹ نہ کرے، بالکل جو حق بات ہے وہ صاف صاف سیدھی سیدھی بات لکھ لے۔ کیوں کہ دونوں جو لینے والا دینے والا ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہیں کہ یہ جو لکھے گا وہ صحیح لکھے گا، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھتا جائے، لکھاتا جائے، ان سے پوچھتا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ سے ڈر، ربہ جو اس کا رب ہے، یعنی لکھنے والے کو یہ اتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ حق لکھے، وہ چھپائے کچھ نہ، وہ انکار نہ کرے، عدل کے ساتھ کام لے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اپنے رب سے، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، یعنی اس کو یہ تاکید کی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پٹواری جو ہے وہ کچھ ایسا بے ایمانی کا کام کر جاتا ہے جس سے ایک پارٹی کو نقصان ہو جاتا ہے، دوسری کو فائدہ ہو جاتا ہے، یا لکھنے والا کوئی ایسا کام کر جاتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے بندے یہاں تو ایسا کر لے گا لیکن قیامت والے دن تجھے بھگتنا تو پڑے گا۔ ولا یبخس منہ شیئا، ولا یبخس اور نہ چھوڑے منہ شیئا کوئی چیز اس میں سے لکھنے والی، یعنی سارا کچھ وہ لکھ دے کہ جو میں نے یہ چیز لی ہے، مثال کے طور پہ یہ پلاٹ ہے، یہ سیل کیا گیا ہے، دائیں کون رہتا ہے، بائیں کون رہتا ہے، پیچھے کون رہتا ہے، سامنے کیا ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یعنی کوئی ولا یبخس منہ شیئا کوئی چیز اس کے اندر چھپانی نہیں چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل ہے، صفیحًا پیچھے پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب منافقین کو کہا جاتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، السفہاء کا لفظ وہاں پہ آیا تھا۔ وہ منافقوں نے اس مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے کے منافقوں نے صحابہ کو السفہاء کہا تھا، اس کا معنی ہے بے وقوف، بے عقل، تو یہاں وہی لفظ ہے صحیح صفیحًا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل، او ضعیفاً یا وہ کمزور ہے، ناتواں ہے، بوڑھا ہے، وَالْأَوْ لَا يَسْتَطِيعُ یا نہ اس کے پاس استطاعت ہے لکھوانے کی، أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو اس کا ولی انصاف سے لکھوائے۔ یہ ایسے کیس بھی بہت زیادہ ہیں کہ پوتا جو ہے وہ دادے سے غلط لکھوا لیتا ہے، دادے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی غلط وصیت لکھوا لیتا ہے، یا والد اگر ضعیف ہے بیٹا اپنے باپ سے کوئی نہ کوئی غلط وصیت پہ سائن کروا لیتا ہے، لکھ کے خود والد کے سگنیچر لے لیتا ہے۔ بلکہ یہ پچھلے دنوں تو ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ ایک ایمبولینس کے اندر کوئی شخص مردہ پڑا ہے تو اس مردہ شخص کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں، یہاں تک ظلم ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے مردہ سے یہ فراڈ کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اگر بے عقل ہو، یعنی اس کی عقل کھو گئی ہو، بڑھاپے میں جا کے اکثر یہ کام ہوتا ہے، یا وہ ضعیف ہو، کمزور اور ناتواں ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کا ولی جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ بیٹا ہے یا آگے بیٹا نہیں ہے تو پوتا ہے یا بھائی ہیں تو وہ انصاف کے ساتھ لکھوائیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اور گواہ بنا لو مردوں میں سے دو گواہ بناؤ۔ اچھا دو گواہ بھی کیسے ہونے چاہیے؟ جو عدل کرنے والے ہوں، یہ نہیں کہ ایک گواہ کو پتی لگا کے کوئی کسی وقت میں بٹھا دے، ایسا گواہ نہیں چلے گا، گواہ بناتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اور دو گواہ کر لو مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو مرد نہ ملے تمہیں، فَرَجُلٌ ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ اور دو عورتیں گواہ کے طور پہ لے آؤ۔
اگر 2 مرد نہیں مل رہے اس وقت تو پھر 1 مرد ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، وامرأتان 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ایسے گواہ جن کو لوگ گواہی کے طور پہ پسند کر لیں، لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ابھی ان کی گواہی جو ہے وہ معتبر ہے، ہم مانتے ہیں یہ بندے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کی گواہی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ان تضل احداہما، 2 عورتیں گواہ بنانے کا حکم کیوں دیا گیا، یہ بھی قرآن پاک نے واضح طور پہ اگلے جملے کے اندر یہ بیان فرما دیا، ان تضل احداہما، کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے، ہاں جی، فتذکر احداہما، تو دوسری اس کو یاد کروا دے، اس لیے 2 عورتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، فتذکر، پس یاد کروا دے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، الاخری، جو دوسری ہے وہ پہلی کو، وہ اس کو یاد کروا دے کہ نہیں نہیں تجھے بھول گیا ہے، بات ایسے نہیں تھی، بات ایسے تھی۔ تو بہرحال گواہ جو بھی بنے، گواہ کے ذمے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس نے پوری کرنی ہے۔ گویا وہ یوں سمجھ لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنا نائب اس کو مقرر کر دیا، اس وقت سارا انصاف کا دار و مدار اسی پہ ہوگا، گواہوں پہ، جو وہ کہہ دیں گے ہماری عدالتیں آپ کو پتہ ہی ہے وہی کام کریں گے۔ تو اس لیے گواہ جب آپ کو بنایا جائے تو گواہ بننے میں خوش بھی ہوا کریں اور گواہ بن کے عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے کیا کریں۔ ولا یأبی الشہداء، اور نہ چھپایا جائے، نہ انکار کیا جائے، اور اس انکار کے اندر یہ بھی ہے کہ چھپایا بھی کچھ نہ جائے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، جب بلایا جائے گواہی کے لیے، ولا یأبی، تو انکار نہ کرنا، اگر چلے گئے ہو تو پھر وہاں کچھ جا کے چھپانا نہ، جو سچی بات ہے وہ کر دینا۔ ولا تسأموا، بھاری نہ سمجھو اس کو، ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اس کو بھاری نہ جانو۔ دین کہتے ہیں قرض کو، دین چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی میعاد تک لکھ لو۔ قرضہ جو آپ نے دیا ہے یا کوئی بھی آپ نے کام ایسا کیا جو لکھنا ہے تو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ اس کی میعاد تک اس کو مکمل لکھ لو، کوئی ایسی چیز اس کے اندر چھپانا نہ، اور اس کو اس بات کو بھاری نہ سمجھو۔ یہ بوجھ نہیں ہے کہ ہم کوئی سودا کر رہے ہیں تو پھر آؤ بھئی اسٹام لکھوا لیں، تحریر کروا لیں، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو آپ اپنے اوپر اب بوجھ نہ سمجھنا کہ یہ بوجھ بن گیا تمہارے اوپر۔ اچھا جو گواہ ہیں وہ گواہی دیتے وقت اس کو بوجھ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں کیسے گھسیٹتے پھریں گے عدالتوں میں، کچہریوں میں، انہوں نے تو جانا ہی جانا، ہم بھی ان کے ساتھ خام خواہ میں گھسیٹے جائیں گے، تو وہ بھی اس بات کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اور جو دونوں فریق سودا کر رہے ہیں وہ تحریر کو بھی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تحریر کا لکھنا اللہ کے نزدیک انصاف والی بات ہے۔ اقسط، انصاف والی، بہت زیادہ انصاف والی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، ہاں جی، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ، ادنا یہاں پہ جس کو ہم ادنا کہتے ہیں نا، رذیل، یعنی کسی چیز کو نکما کہتے ہیں ادنا، ادنا سے مراد یہ نہیں ہے، یہاں ادنا سے مراد ہے قریب، یہاں ادنا سے مراد قریب ہے۔ وہ سورہ نجم میں ہے نا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو یہ ادنا سے مراد وہ ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ، اور یہ گواہی جو ہے یہ ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ اللہ ترتابوا، کہ تم شبہ میں پڑ جاؤ، شک میں پڑ جاؤ، اس شک کرنے سے بہتر ہے کہ تم گواہ بنا لو۔ بعد میں شکی معاملات پیدا ہوں گے، تمہارے درمیان لڑائی ہوگی، تو شک میں پڑنے سے زیادہ بہتر یہ ہے، قریب بات یہ ہے کہ تم گواہ بنا لو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو۔ یہ قاری صاحب کے پاس موبائل ہے، یہ کہتے ہیں میں نے سیل کرنا ہے، میں کہتا ہوں میں نے لینا ہے،
تو میں نے ان کو پیسے دیے، موبائل پکڑ لیا، اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے کہ جو سر دست نقد و نقد جو سودا ہے نا دو اشخاص کے مابین، اس کے اندر گواہ کی اگر آپ ضرورت محسوس نہیں کر رہے تو قرآن پاک کہتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نے نہیں لکھا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں جو نقد دست بدست آپ نے سودا کیا ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اگر تو گواہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم نے گواہ نہیں بنایا اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے دونوں طرح کی یہاں پہ اجازت دے دی کہ جو نقد سودا ہے اس میں اگر آپ نے گواہ بنا لیا تو بہتر ہے، اگر نہیں گواہ بنایا تو آپ پہ گناہ کوئی نہیں۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے، نقصان نہ دیا جائے، ولا یضار نہ نقصان دیا جائے، کاتب کسی لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ کسی گواہ کو، یعنی لکھنے والے کو بھی نقصان نہ دیا جائے اور گواہ کو بھی نقصان نہ دیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا۔ اگر کسی پارٹی نے گواہ کو یا لکھنے والے کو کوئی نقصان دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری طرف سے فسق ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ویعلمکم اللہ، اور اللہ تو وہ ہے جو تمہیں سکھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ اللہ نے تمہارے سکھانے کے لیے ہی سارا کچھ تمہیں بتایا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 282 آیتیں سورہ بقرہ کی ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔